اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب یہ بتلائیں کہ ہم نائٹ ڈیوٹی میں جب جاتے ہیں تو نائٹ ڈیوٹی کے دوران نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو نائٹ ڈیوٹی میں ہم سو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر سو جائیں تو پھر شرعاً کیا حکم ہے؟ یہاں ڈنڈی ماری نام نہیں لکھا کیونکہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے نا، پتہ ہے کہ بڑے معاملات ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، اور یہ بات میں جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو ڈیوٹی کا دورانیہ ہے نا، 8 گھنٹے ہے، 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے جتنا بھی ہے، یہ 8 گھنٹے اور یہ 12 گھنٹے یہ آپ کی امانت ہیں، اس ادارے کی امانت ہیں۔ آپ اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی خیانت کریں گے تو آپ خائن ہوں گے اور خیانت کے مرتکب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ کیونکہ آپ کو جو مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے تو اس اجیر خاص ہونے کی حیثیت سے ملتی ہے۔ آپ نے ملازمت کے جو 8 گھنٹے دیے تو اجیر خاص، جو خاص مدت ہے، جو خاص ٹائم ہے، مقررہ ٹائم ہے، اس مقررہ ٹائم اور وقت کی آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران اپنے ذاتی کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ جو دورانیہ اس نے ذاتی کاموں کے اندر لگایا تو اس ذاتی کام میں جتنا وقت صرف ہوا اس وقت کی تنخواہ لینا بھی حرام ہو گئی، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ سونا تو وہ دور کی بات ہے۔ اب اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک بات کہ جب آپ ڈیوٹی پر گئے، آپ کو ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران یہ کام کرنے، یہ کام سارے کام آپ کو بتلا دیے گئے۔ اب وہ کام آپ نے 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کے اندر نمٹا لیے یا 7 گھنٹے کے اندر نمٹا لیے، 1 گھنٹہ آپ کے پاس بچ گیا، یا درمیان میں آپ نے اس کام کو نمٹا لیا، 3-4 گھنٹے میں کام نمٹا لیا، باقی آپ کے پاس 3-4 گھنٹے ہیں۔ تو اب یہ جو 3-4 گھنٹے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، ان 3-4 گھنٹوں میں آپ اپنا ذاتی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام ایسا ہو کہ اس کام کے دوران اگر آپ کو اس ادارے کی طرف سے کال آ جاتی ہے، آرڈر مل جاتا ہے، یا وہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو آپ فوراً اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر تو گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس 3-4 گھنٹے یا 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ سو جاتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے بھی آپ اس 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کیے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو حاضر کیے رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت ایمرجنسی میں اگر آپ کو بلا لیا جائے، یا جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے، وہ کام آپ کی طرف متوجہ اور آپ فوراً حاضر ہوں، فوراً آپ اس کام پر پہنچ جائیں بلا کسی تاخیر کے، تو پھر سونے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اس میں پھر ایک اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے ادارے کا مینیجر اور ایک ہوتا ہے ادارے کا یا آپ کی ڈیوٹی کا جو ڈپارٹ کا انچارج۔ تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو انچارج اجازت دے یا نہ دے، اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کی کمپنی کا جو مینیجر ہے یہ وکیل ہوتا ہے اس ادارے کے مالک کی طرف سے۔ اس وکیل کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے سونے کی، وہ اجازت دیتا ہے آپ کو ذاتی کام کرنے کی، اگر اس کی طرف سے آپ کو اجازت ملتی ہے، کیونکہ وہ ادارے کے یا کمپنی کے مالک کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، وکیل خاص ہوتا ہے، تو اس وکیل کی اجازت کا اعتبار کیا جائے گا، انچارج کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حتی الامکان تو یہی کوشش کی جائے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی نہ ذاتی کاموں میں آپ مصروف ہوں اور نہ ہی آپ جو ہے نا ایسے کاموں کے اندر مصروف ہوں کہ جس سے آپ کی ڈیوٹی کے اندر خلل آئے، اور آرام اگر کرنا ہے تو پھر ڈیوٹی کے بعد آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت، غیر مسلم کو سلام کرنا اور اس کے حق میں دعا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ غلام شبیر باولپوری۔ دیکھیے، یہ بات تو میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ غیر مسلم کو سلام کرنے کے متعلق، یہ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اگر سلام کرنا ہے تو کن الفاظ کے اندر کرنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ آپ سلام کریں گے، اگر غیر مسلم سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے، تو یہ تفصیلی بیان میرا آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور درس قرآن ہی کے اندر یہ اس موضوع پر بات ہو چکی تھی۔ اب رہی بات دعا کرنے کی، دیکھیے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوواہ حلیم. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے متعلق دعا کر رہے ہیں کہ یا رب اس کو بچا لے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے میرے نوح علیہ السلام، اے میرے پیغمبر، آپ اپنے بیٹے کے متعلق کنعان کے متعلق دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اور اہل میں سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل صالح ٹھیک نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں کر رہا، وہ نیک اعمال کا پابند نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے. تو اس لیے آپ ان کے حق میں آئندہ مجھ سے دعا نہیں کریں گے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو منع فرما رہے ہیں اور اپنے پیغمبروں کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے غیر مسلم باپ اور بیٹے کے متعلق دعا نہیں کرنی، تو اس لیے غیر مسلم کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے. اس کے حق میں اگر دعا کریں گے تو صرف دعائے ہدایت کریں گے، اور آپ یہ دعا کریں گے کہ یا رب اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما. تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کمنٹ سیکشن کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اور باہر جو باکس لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی سوالیہ پرچی ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب.